السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ آمنو ایمان والے ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت یعنی سرکشوں کے راستے میں، فقاتلوا سو تم لڑو، اولیاء الشیطانی شیطان کے ساتھیوں سے، ان بے شک قید الشیطانی فریب شیطان کا، کان ہے ضعیفا کمزور۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ ہی نہایت کمزور رہی ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جہاد کی فرضیت اور ترغیب کے بعد اس آیت میں بتایا کہ جہاد کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں بلکہ جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے جہاد ہے۔ مومن ہمیشہ اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اور کافر کسی طاغوتی طاقت کو بچانے یا مضبوط کرنے کے لیے لڑتے ہیں، لہٰذا تم ان سے خوب لڑو۔ شیطان خواہ اپنے دوستوں کو کتنے ہی مکر و فریب سمجھائے مگر تمہارے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو قیل کہا گیا، لہم ان کو، کفو روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، فلما پھر جب کتبا فرض ہوا، علیہم القتال ان پر جہاد کرنا، اذن ناگہاں، فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، یخشون الناس ڈرتے ہیں وہ لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسے کہ ڈر اللہ تعالیٰ کا، او اشد یا اس سے زیادہ، خشیتاً ڈر، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا تو نے کیوں لکھا، علینا القتال ہم پر جہاد کرنا، لولا اخرتنا تو نے کیوں نہ ہمیں ڈھیل دی، الی اجل قریب ایک تھوڑی مدت تک، قل آپ کہہ دے، متاع الدنیا فائدہ دنیا کا، قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر لمن اتقی بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم ہوگا، فتیلا دھاگے کے برابر۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہو، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الم تر الی الذین قیل لہم یعنی جب تک مسلمان مکہ میں تھے اور کافر انہیں ایذا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے سے روکے رکھا اور صبر کا حکم دیا۔ اب جو مدینہ منورہ میں لڑائی کا حکم آیا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مراد ملی، لیکن کچے مسلمان کنارہ کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے برابر آدمیوں سے خطرہ کرتے ہیں۔ متعدد روایات میں ہے کہ مسلمانوں نے مکی زندگی میں کئی دفعہ چاہا کہ ظالموں سے دو بدو نمٹے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا تھا کہ ابھی نماز اور زکوٰۃ یعنی مال خرچ کرنے کا جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کی خوب عادت ڈالو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کی خواہش یہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی اجازت آ گئی تو اب بعض خام قسم کے مسلمان اس سے ہچکچانے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لولا اخرتنا الی اجل قریب
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا کیوں نہ جینے دیا ہم کو تھوڑی سی عمر میں. جو اب آگے ہے بعد نے ترجمہ کیا ہے کہ قتال کی فرضیت کا یہ حکم نازل کرنے میں تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ دی. المتاع الدنیا قلیل، لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا. پہلی تو یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی ہے. دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے اور فانی جتنی بھی ہو قلیل. فانی اور باقی کا مقابلہ ہی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے. مسلم الجنت وصفت نعیمہ باب قطع الدنیا، حدیث نمبر 2858 عن المستورد البحری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے. ترمذی الزہد باب منہ الحدیث دنیا، حدیث نمبر 2366 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی. اینما تکونوا یدرککم الموت فی بروج مشیدہ. بروج یا برج کی جمع ہے مضبوط عمارت یعنی قلعہ. یعنی یہ دوسری آیت کی تفسیر آگے بیان کی جائے گی. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت پالے گی، ولو کنتم، اور اگر چاہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط برجوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں، ھذہ، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، سیئۃ، کچھ برائی، یقولوا، وہ کہتے ہیں، ھذہ، یہ، من عندک، آپ کی طرف سے ہے. قل، کہہ دیجئے، کل، سب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. فمالی، تو کیا ہوا، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون، نہیں لگتے، یفقہون، کہ سمجھے، حدیثا، بات کو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے. کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات کو سمجھے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بروج، یہ برجن کی جمع مضبوط عمارت، قلعہ، مشیدہ، جو الشید، یعنی چونے سے بنے ہوئے ہوں. یہ جہاد کے لیے حوصلہ بڑھانے والی دوسری بات ہے کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ہچکچاتے ہو. اس مطلب کی آیات قرآن کریم میں بہت ہیں. چنانچہ فرمایا ایک جگہ پہ، قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 17، کہ کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو. اور فرمایا سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اوپر منافقین کی دو مذموم خصلتیں بتائیں، ایک جہاد سے جی چرانا اور دوسرا موت سے ڈرنا. اب یہاں ان کی ایک مذموم خصلت کا ذکر فرمایا جو پہلی دونوں سے بری ہے، یعنی نخوست کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، یا حسنہ، بھلائی سے مراد فتح، نصرت، غلبہ اور خوشحالی وغیرہ ہے، اور سیئۃ سے مراد لڑائی میں نقصان، مصیبت، قتل اور ہزیمت وغیرہ ہے. قل کل من عند اللہ، کہ ان کے کلام کا جواب ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں اسی کی طرف سے ہے اور اسی کے حکم سے ہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے. بلا اور مصیبت کو کسی کی نحوست قرار دینا قطعی غلط اور پہلے کافروں کا طریقہ ہے. جیسا کہ قوم سمود کا کہنا تھا،
قالوا طیرنا بکا وبمن معک، سورۃ النمل کی آیت نمبر 46۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ بدشگونی پکڑی ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے، اور فرعون کی قوم کے بدلے میں ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور سورہ یاسین میں ہے کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا۔ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ اگر تدبیر جنگ درست آئی اور فتح اور غنیمت ملی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی اتفاقاً بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے قائل وہ منافقین نہیں تھے، اور اگر بات بگڑ گئی تو الزام رکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پر یہ سب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی پیغمبر کی تدبیر اللہ کا الہام ہے، غلط نہیں ہو سکتی، اور اگر بگڑی ہے تو اس کو بگڑا نہ بوجھو، یہ اللہ تم کو سدھار رہا ہے، یہ تم پہ تمہاری تقصیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔